الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذن له وابشره بالجنہ على بلوى تصيبه۔ میرے محترم دوستو، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اسلامی مہینوں میں یہ آخری مہینہ ماہ ذی الحج چل رہا ہے۔ اسلامی سال کے اعتبار سے یہ آخری مہینہ ہے، کیونکہ اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے، تو یہ ماہ ذی الحج ہے، اس کے بعد محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اس مہینے کے اندر عید کا دن بھی ہے، عید الاضحیٰ کا دن، اور اس مہینے میں حج جیسی عبادت بھی ادا کی جاتی ہے۔ اس مہینے کے اندر تکبیرات تشریق جو ہر نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں وہ بھی ادا کیے جاتے ہیں، اور اس مہینے کے اندر خلیفہ سوم داماد رسول خلیفہ راشد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذی الحجہ 35 ہجری کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے صحابہ کرام کی زندگیوں سے آگاہ رہنا چاہیے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے زندگیاں کیسے گزاری، اور ہمیں ان کے مطابق زندگیاں گزارنی چاہیے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، نام ان کا عثمان ہے، والد کا نام عفان ہے، کنیت ان کی ابو عبداللہ ہے، لقب ان کے دو ہیں، ایک ذوالنورین اور ایک ذوالہجرتین۔ اس صحابی رسول کو ذوالنورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں ان کے نکاح ہیں۔ اللہ نے جب سے یہ کائنات بنائی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس کائنات میں کوئی ایسا انسان نہیں گزرا کہ جس کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں، سوائے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ اس دنیا کے واحد وہ شخص ہے کہ جس کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں، اس لیے ان کا لقب ذوالنورین، دو نوروں والا، تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ایک ان کا لقب ہے ذوالہجرتین۔ ذوالہجرتین انہیں اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام اور دین کی خاطر 2 مرتبہ ہجرت کی، 2 مرتبہ اپنے وطن کو چھوڑا اور اسلام اور دین کی خاطر کہیں اور گئے۔ پہلی ہجرت انہوں نے حبشہ کی طرف کی، اور دوسری ہجرت مکہ سے مدینہ کی طرف، اس لیے ان کا دوسرا لقب ذوالہجرتین، یہ اعزاز ان کو حاصل۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زندگی کے اندر زہد و تقوی، سخاوت بڑی نمایاں تھی۔ اسلام لانے سے پہلے بھی عرب کے ہاں یہ بڑے نیک اور سخی سمجھے جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد جب انہوں نے پہلے دن دعوت دینی شروع کی اسلام میں، لوگوں کو داخل کرنے کی، تو اس دن جو کبار صحابہ اسلام لائے ان میں سے ایک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 34 سال کی عمر میں یہ اسلام لائے۔ اس وقت یہ اسلام لائے، ان کی عمر 34 سال۔ اب اسلام لائے، اسلام لانے کے بعد انہوں نے مسلمانوں کی دین اسلام کی کتنی مدد کی، دین اسلام پر انہوں نے اپنا مال، اپنی جان خرچ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ چھوڑ کر جب مدینہ طیبہ آئے تو صحابہ کے تمام اموال وہاں مکہ میں رہ گئے، تو جب مدینہ آئے تو مدینہ میں اب ایک کنواں تھا، بئر روما اس کا نام، وہ کنواں تھا ایک یہودی کا، اور وہ یہودی وہ پانی بیچا کرتا تھا، پیسوں کے بدلے وہ پانی بیچا کرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جو شخص بئر روما کو خریدے گا، فرمایا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور کہا کہ یہ کنواں مجھ پر بیچ۔ یہودی نے کہا کہ میں آدھا کنواں بیچ دیتا ہوں، آدھا نہیں بیچ۔ آدھا کنواں اس یہودی نے 12 درہم پر بیچا۔ درہم یہ چاندی کا سکہ ہوا کرتا، 12 درہم پر آدھا کنواں یہودی نے بیچ لیا اور آدھا اپنے پاس رکھا، اور یہ طے کیا کہ ایک دن آپ کی باری ہوگی، ایک دن میری باری ہوگی۔
تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آدھا کنواں خریدا اور ایک دن کی باری ان کی لگی تو انہوں نے مدینہ میں اعلان کیا، کہا کہ جو بھی پانی کنویں سے بھرے گا تو مفت بھرے گا، کوئی پیسے نہیں، مسلمان بھرے تب بھی مفت ہے، کوئی غیر مسلم پانی پینا چاہے بھرنا چاہے تب بھی مفت۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے وہ پانی وقف کر دیا۔ اب جب یہودی نے دیکھا کہ جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوتی ہے تو سارے لوگ اسی دن پانی بھر لیتے ہیں، اگلے دن جب یہودی کی باری ہوتی ہے تو کوئی پانی بھرنے آتا نہیں، سب لوگ پانی بھر چکے ہوتے، تو اس یہودی نے وہ بڑا ناراض ہوا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا کہ آپ لوگوں کو منع کرو کہ وہ اتنا زیادہ پانی نہ بھرے آپ کے کنویں سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے کہا کہ آپ یہ آدھا حصہ بھی مجھ پر بیچ دیں، تو بالآخر اس یہودی نے 8 درہم پر وہ باقی حصہ بھی بیچ دیا، تو کل 20 درہم پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بئر روما خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ یہی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان کیا، فرمایا مسجد نبوی یہ تنگ پڑ گئی ہے، اسے کشادہ کیا جائے، اس میں توسیع کی جائے۔ فرمایا کون ہے کہ جو اس کے لیے زمین خریدے اور میں اسے جنت کی بشارت دیتا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول جنہوں نے اپنے پیسوں سے مسجد نبوی کے لیے زمین خریدی اور مسجد میں شامل کی۔ قیامت تک جتنے لوگ مدینہ میں جو مسجد نبوی ہیں اس میں نماز پڑھتے رہیں گے، اس کا ثواب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا رہے۔ یہ وہ صحابی رسول۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا۔ غزوہ تبوک 9 ہجری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ رومیوں سے مقابلہ ہے، جہاد کے لیے تعاون کیا جائے۔ مسلمانوں کا لشکر 40,000 اور رومیوں کا لشکر 2 لاکھ۔ 2 لاکھ کے لشکر کا مقابلہ 40,000 سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جہاد کے لیے تعاون کیا جائے۔ یہ وہی موقع تھا کہ جس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر اللہ کے نبی کے قدموں میں پیش کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آدھے گھر کا سامان لا کر اللہ کے نبی کے قدموں میں پیش کیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اعلان کیا کہ 1/3 لشکر کے اونٹوں کا مع ساز و سامان کے، کہا یہ اس کا خرچہ مجھ پر۔ 40,000 کا لشکر تھا، گویا کہ تقریباً 13,000 افراد کے لیے اونٹوں کا مع ساز و سامان کا خرچہ میں ادا کرتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر اعلان کیا کہ کون ہے کہ جو اس جہاد میں ہماری مدد کرے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ 100 اونٹ میری طرف سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر اعلان کیا کہ کون ہے کہ جو اس جہاد میں ہماری مدد کرے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوتے اور اعلان کرتے ہیں کہ 200 اونٹ مع ساز و سامان کے میری طرف۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پھر اعلان کیا، فرمایا کون ہے کہ جو اس جہاد میں ہماری مدد کرے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اعلان کیا کہ 300 اونٹ میری طرف سے مع ساز و سامان، اور گھر تشریف لے گئے اور 1000 دینار لے کر آئے۔ دینار یہ سونے کا سکہ ہوا کرتا، 4 دینار 1 تولہ سونا بنتا، 4 دینار 1 تولہ سونا بنتا۔ 1000 دینار لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈالے۔ اللہ کے نبی کا چہرہ چمک اٹھا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو الفاظ نکلے، فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، فرمایا اے عثمان آج کے بعد تو جو کچھ بھی کرے تجھے وہ نقصان نہیں دے، فرمایا آج کے بعد تو جو عمل کرے گا تجھے وہ نقصان نہیں دے گا۔ یہ وہ صحابی رسول 18 ذی الحجہ کو، یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس مہینے کی 18 تاریخ کو ان کی شہادت، حضرت عثمان بن عفان یہ وہ صحابی رسول ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام 6 ہجری عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں، عمرے کے لیے جانا چاہتے ہیں، صحابہ کرام ساتھ ہیں۔ جب مقام حدیبیہ پر پہنچتے ہیں تو وہاں جو قریش مکہ تھے انہوں نے سمجھا کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ ہم سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے عمرہ کرنے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ میں سے جس صحابی کو قاصد بنا کر بھیجا، اپنا پیغام رسا بنا کر بھیجا کہ آپ جا کر قریش کو بتائے کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، ہم عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ آپ نے تمام صحابہ میں جس صحابی رسول کا انتخاب کیا وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔
آپ نے انہیں بھیجا. جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو قریش مکہ نے آپ کو قید کر دیا اور خبر یہ پھیلا دی کہ ہم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، یہ خبر پھیلی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. آپ نے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی اور بیعت موت پر لی. کہا کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیں. 1400 صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم، اور موت پر بیعت کی کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیں. اللہ کو یہ منظر اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن میں اسے بیان کیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. فرمایا اللہ ان تمام صحابہ سے راضی ہوا کہ جب انہوں نے ایک درخت کے نیچے اپنے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، ایک نبی کے ہاتھ پر. اور یہاں پر اللہ کے نبی نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور بائیں ہاتھ پر رکھا. فرمایا کہ میں حضرت عثمان کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں. یہ وہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ. اللہ نے ان کو اتنا نوازا. قرآن کریم میں ایک اور جگہ ان کا تذکرہ مفسرین بیان کرتے ہیں. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. مفسرین کرام نے لکھا ہے والذین معه سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہر وقت اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتے. فرمایا اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں بڑے غصے والے، بڑے سخت. فرمایا اس سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. اور رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل، آپس میں بڑے محبت کرنے والے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ. آپ اندازہ کریں اس صحابی رسول کی فضیلت کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے نبی کے دین پر خرچ کیا. اب اس صحابی کی شہادت کی اسی مختصر سے ذکر کر کے بات ختم کرتے ہیں. 35 ہجری اس صحابی رسول کی وفات، شہادت 35 ہجری کو ہوئی. اور ان کی جب شہادت ہوئی تو 36 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل چکا. یہاں افریقہ تک یہ تمام ممالک فتح کر چکے تھے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ. افریقہ تک کے ممالک کو فتح کرنے والے وہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ. 36 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل چکا. تو جب یہ دیکھا گیا، اور یہ وہی صحابی رسول ہے کہ جن کی زندگی میں سب سے پہلے سمندری جنگ ہوئی، اس سے پہلے نہیں ہوئی. سمندری جنگ، جس جنگ کے بارے میں اللہ کے نبی نے بشارت دی کہ اس جنگ میں جو شریک ہوں گے فرمایا انہیں جنت کی بشارت، اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سمندری جنگ. تو بالآخر جب رومیوں نے دیکھا اور یہودیوں نے دیکھا کہ مسلمان فتح پر فتح کرتے جا رہے ہیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے، تو انہوں نے چند سبائی، عبداللہ ابن سبا یہودی نے چند لوگوں کو تیار کیا اور انہیں مدینہ میں داخل کیا. یہ جب مدینہ میں داخل ہوئی، اب 35 ہجری. اب 35 ہجری میں ذی الحج کا یہ مہینہ تھا. میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس مہینے میں حج جیسی عبادت ادا کی جاتی ہے. اکثر صحابہ کرام مکہ میں حج ہوئے اور کچھ صحابہ کرام سرحدوں پر، اور کچھ صحابہ کرام ہی مدینہ میں باقی تھے، اور اکثر صحابہ کرام شہید ہو چکے تھے. چند ہی صحابہ باقی. 35 ہجری انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا. گھر کو چاروں طرف سے گھیر دیا، پانی بھی بند کر دیا، کھانا بھی بند کر دیا. محاصرہ کیا، گھر کو چاروں طرف سے گھیرا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت طلحہ، حضرت زبیر ابن عوام، حضرت کعب، یہ سب بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں. انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ امیر المؤمنین تھے، کہ امیر المؤمنین ہمیں اجازت دیں ہم ان سب کو قتل کریں. یہ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں. کہا آپ صرف اجازت دیں ہم ان سب کو قتل کریں. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اللہ کے نبی کے شہر مدینہ میں کسی کا خون بہے. فرمایا میں اللہ کے نبی کے شہر کو خون سے آلودہ نہیں کر سکتا. فرمایا میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کا خون بہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مٹکا سر پر رکھ کر پانی کا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لا رہے تھے. ان سبائیوں نے تیر مارا اور وہ مٹکا ٹوٹا اور پانی سارا گرا. انہوں نے اجازت چاہی کہ اجازت دے ہم ان سب سبائیوں کو ختم کر دیں. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت نہیں. صحابہ کرام ان کے پاس گئے اور 3 آراء پیش. پہلی بات یہ کہ فرمایا کہ آپ مکہ چلے جائیں، یہ مکہ نہیں آ سکیں گے، آپ مدینہ سے مکہ چلے.
دوسری بات یہ کہ آپ ملک شام چلے جائیں، وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہاں آپ چلے جائیں، وہاں آپ امن سے رہیں گے۔ اور تیسری بات فرمایا کہ ہمیں اجازت دے تاکہ ہم ان سب کو قتل کریں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں مکہ نہیں جا سکتا، کہا مکہ جاؤں گا تو یہ سبائی وہاں بھی پہنچ جائیں گے اور وہ اللہ کے گھر بیت اللہ کا احترام نہیں کریں گے، اس کی بے حرمتی کریں گے، میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کعبۃ اللہ کی بے حرمتی۔ اور کہا کہ میں ملک شام بھی نہیں جانا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ میں یہیں میری وفات ہو، یہیں میں شہید ہو جاؤں۔ میں چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے روزے سے اٹھیں گے تو میں جنت البقیع سے ان کے سامنے سے اٹھوں۔ کہا میں مدینہ میں مرنا چاہتا ہوں۔ اور کہا کہ تیسری بات اجازت میں نہیں دے سکتا، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اللہ کے نبی کے شہر میں خون بہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ 40 دن تک ان پر کھانا پینا بند کیا۔ کربلا کے واقعے کو لوگ بڑے زور و شور سے بیان کرتے ہیں، لیکن میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 10 دن پانی بند کیا تھا۔ اور یہ اس کائنات کا وہ مظلوم ہے کہ جس پر 40 دن پانی بند کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 10 دن پانی بند کیا گیا اور ان پر 40 دن پانی بند کیا۔ 40 دن کے بعد کل جمعے کا دن تھا اور انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ نے 40 دن کا روزہ رکھا ہے، آپ کل ہمارے ساتھ افطار کریں۔ یہ صبح اٹھے تو انہیں معلوم ہوا کہ آج میری شہادت کر۔ سبائیوں نے کہا کہ آپ خلافت چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی کے اندر انہیں بتایا تھا، فرمایا لعل اللہ یقمصک قمیصا، کہا کہ شاید اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی قمیص پہنائے، اور فرمایا کہ لوگ چاہیں گے کہ آپ سے وہ خلافت کی قمیص اتار دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ آپ خلافت نہیں چھوڑیں۔ انہوں نے اس لیے خلافت نہیں چھوڑی، کہا مجھے اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ آپ کو خلافت نہیں چھوڑنی، اس لیے میں خلافت نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ وہی صحابی رسول ہے کہ اللہ کے نبی ایک باغ میں تشریف فرما ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تک میں اجازت نہ دوں تو کسی کو داخل ہونے نہ دیں، آپ ایک کنویں پر بیٹھے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دروازہ بچایا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے پوچھا کون؟ کہا ابو بکر صدیق۔ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ حضرت ابو بکر صدیق آئے ہیں، اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اذن لہ وابشرہ بالجنہ، فرمایا آنے کی اجازت بھی دیجیے اور جنت کی بشارت بھی دیجیے۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، آپ کے ساتھ بالکل دائیں طرف کنویں کے جو وہ جگہ تھی وہاں بیٹھ گئے۔ اس کے بعد دوبارہ دروازہ بچا، فرمایا کون؟ کہا عمر بن الخطاب۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ حضرت عمر آئے ہیں، آپ نے فرمایا اذن لہ وابشرہ بالجنہ، آنے کی اجازت دیجیے اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دیجیے۔ حضرت عمر فاروق آئے، بائیں طرف بیٹھے۔ تیسرے نمبر پر دروازہ بجا، کہا کون؟ کہا عثمان بن عفان۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ حضرت عثمان آئے ہیں، اجازت چاہتے ہیں، آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اذن لہ وابشرہ بالجنۃ علی بلوى تصیبہ، فرمایا آنے کی اجازت دو اور جنت کی خوشخبری بھی سناؤ، لیکن ان مصیبتوں کے ساتھ جو ان کو دنیا میں پہنچی۔ آپ نے اس وقت اشارہ کیا کہ دنیا میں آپ پر تکالیف آئی اور یہ آئے اور بالکل آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے۔ تو یہ وہ صحابی رسول کے بار بار لسان نبوت سے اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک سے انہیں جنت کی بشارت۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے 10 صحابہ کرام کے بارے میں ایک مجلس میں فرمایا یہ سب جنت ہے۔ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ 10 صحابہ کرام کے نام آپ نے گنوائے، ان میں ایک صحابی رسول حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، وہ صحابی رسول کے جس کو دنیا میں اللہ کے نبی نے بارہا جنت کی بشارت۔ اب اس صحابی رسول کو کیسے شہید کیا گیا؟ 40 دن تک کھانا پینا بند کیا گیا، اور انہوں نے ایک دن گھر کے چھت پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، تقریر، لوگوں کو بتایا کہ لوگوں، دنیا کے اندر اس شخص کو قتل کیا جاتا ہے شریعت اور اسلام میں جس نے 3 گناہ کیے، 3 گناہوں میں سے کوئی ایک۔ کہا کہ اگر کوئی شادی شدہ زنا کرے تو شریعت کا حکم یہ کہ اس کو سنسار کیا جائے، قتل کیا جائے۔ کہا میں تو اسلام تو دور کی بات، میں نے تو زمانے جاہلیت میں کبھی زنا نہیں کی۔ یہ وہ صحابی رسول جنہوں نے
کبھی زمانے جاہلیت میں زنا نہیں کیا، کبھی زمانے جاہلیت میں شراب نہیں پی، کبھی زمانے جاہلیت میں کوئی غلط بات نہیں کی۔ وہ حیا والے صحابی۔ فرمایا قتل تو اس کو کیا جاتا ہے جو شادی شدہ ہو کر زنا کرے۔ کہا میں نے تو کبھی زمانے جاہلیت میں بھی زنا نہیں کیا، پھر مجھے قتل کیوں کرتا؟ اور کہا کہ یا تو کسی کو قتل اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ وہ کسی کو قتل کرے، میں نے تو کسی کو قتل نہیں کیا، پھر مجھے کیوں قتل کرتا؟ اور آپ نے فرمایا کہ یا کسی کو اس وجہ سے قتل کیا جاتا ہے کہ وہ مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے۔ کہا میں تو الحمدللہ مسلمان ہوں، پھر مجھے قتل کیوں کرتا؟ لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور انہوں نے یہی کہا کہ آپ خلافت چھوڑ۔ دوسرے دن پھر آپ نے خطبہ دی، کہا کہ لوگوں، میں مدینہ میں آنے کے بعد لوگوں کے لیے پینے کے لیے پانی نہیں تھا، میں نے بئر روما خریدا جس کا واقعہ ابھی میں نے آپ کو بتایا۔ کہا میں نے وہ کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کیا، آج تم لوگوں نے اسی کنویں کا پانی مجھ پر بند کر دیا۔ کہا کہ جس مسجد نبوی کی میں نے اپنی ذاتی رقم سے توسیع کی، اس مسجد نبوی کے اندر آپ نے مجھے نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی۔ کہا جس مدینہ شہر کے اندر میں نے اپنے نبی کی رفاقت کی، آج تم نے اس مدینہ کے شہر میں مجھے رہنے کے لیے مجھ پر پابندیاں لگا دی۔ کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہارہا مجھے جنت کی بشارت دی، لیکن ان کے دلوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بالآخر جب 40واں دن آیا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھنے کے بعد انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ شاید آج کے دن میں شہید ہو جاؤں۔ انہوں نے غسل کیا، نیا لباس پہنا، قرآن کریم منگوایا اور قرآن کریم کی تلاوت شروع۔ اب قرآن کریم کی تلاوت کر رہے، بشر ابن کنانہ یہ بدبخت گھر کی دیوار پلانگ کر اندر آیا اور ہاتھ میں ایک لوہے کی بڑی سلاخ اور پیچھے سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر واری۔ اس کے بعد سودان نامی ایک شخص کہ جو داخل ہوا اور اس کے ہاتھ میں تلوار اور نیزہ تھا، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر 9 وار کی اور آپ کے سینے سے خون کا ایک فوارہ نکلا جو قرآن کریم کی اس آیت پر پڑا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ اللہ تیری طرف سے کافی ہو جائے۔ آج بھی قرآن کریم پر وہ خون، وہ نقش ہے اور آج بھی وہ موجود، جہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون لگا، آج بھی وہ قرآن کریم موجود۔ اور پھر تیسرا ایک بدبخت وہ آیا اور اس نے جب چاہا کہ تلوار سے آپ کی گردن الگ کر دے تو آپ کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ وہ آگے بڑھی اور اپنے شوہر کی حفاظت کے لیے، تو اس بدبخت نے جب تلوار چلائی تو حضرت نائلہ کی 4 انگلیاں کٹ گئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی میں کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، لیکن جب ان کی عزت پر حرف آیا تو انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا کہ اللہ ان سب کے ہاتھ پاؤں توڑ دے، اور کہا کہ ان کی زبان کتے کی طرح باہر نکال دے۔ کہا یہ لوگوں سے پانی مانگے، کوئی انہیں پانی نہیں۔ بالآخر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کیا اور 2 دن تک جنازہ اٹھانے نہیں دی۔ بالآخر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا 2 دن بعد۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ دمشق کی جامع مسجد ہے، لوگ نماز پڑھ کے جب باہر نکلے دیکھا کہ گرمی کی شدت ہے اور یہ 2 شخص گرم ریت پر پڑے ہیں، ہاتھ پاؤں ان کے ٹوٹے ہوئے ہیں، زبان ان کی کتے کی طرح باہر ہے، لوگوں سے پانی مانگتے، کوئی انہیں پانی نہیں دیتا۔ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل، جن کو اللہ نے پھر دنیا میں سزا دی، دنیا میں اللہ نے ان کو وہ سزا دی، آخرت کی سزا کو۔ تو میرے دوستو، یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کہ جنہوں نے اسلام کے لیے، دین کے لیے اپنی مال، اپنا جان، سب کچھ اللہ کے دین پر قربان کیا۔ ہم بھی ان صحابہ کے نام لیوا ہے، ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر فخر بھی ہونا چاہیے۔ ہم ان صحابہ کے نام لیوا ہیں، ہم اپنی زندگیوں کے اندر اس جیسی صفات پیدا کریں۔ یہی صحابی رسول حضرت عثمان بن عفان، اللہ کے نبی سے کیسی محبت تھی ان کی۔ ایک دفعہ مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھے، پانی منگوایا وضو کرنے کے لیے، وضو کر رہے، وضو کے درمیان مسکرائے۔ کسی نے پوچھا آپ کیوں مسکرا رہے؟ کہا کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، اللہ کے نبی مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھے، آپ نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور پانی کے دوران آپ مسکرائے تھے، اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج میں مسکرا رہا۔ اللہ کے نبی سے ایسی محبت، ہر عمل جس صورت میں انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا اس پر عمل کرنے کی کوشش۔ تو میرے دوستو، آج ہم بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ ہماری زندگیوں کے اندر صحابہ کرام کی محبت ہو،
اور ہم یہ کوشش کریں کہ صحابہ کرام کے طرز کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں۔